السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کیا عورت اپنے مائکے میں پوری نماز پڑھے گی یا قصر؟ تو یہ جو ہے نماز کے متعلق کچھ سوال ہوا ہے، اور یہ مرد اور عورت کے دونوں کے بارے میں اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ وہ اگر مائکے جاتی ہے اور اگر مرد اپنے سسرال جاتا ہے تو اس سے ریلیٹڈ جو ہے ساری چیزیں جو ہے علی مرزا نے اس ویڈیو میں بتایا ہے، اور میاں بیوی کے جھگڑے کا جو معاملہ ہے اس سے بھی ریلیٹڈ انہوں نے کچھ چیزیں جو ہے سامنے رکھی ہے، اور کافی کوشچن آنسر اس ویڈیو میں ہوا ہے جس کے بارے میں جو ہے انہوں نے بہت اچھے سے ہر چیز کو سامنے رکھا ہے، اور ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، اور یہ معلومات آپ کو لینی چاہیے جس طریقے کا معلومات اس ویڈیو میں دیا گیا ہے۔ اور اللہ سے ہم سب یہی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کا معاملہ آسان رکھے، اور ہم سب سے جو بھی غلطیاں جانے انجانے میں ہوئی اللہ معاف فرمائیں، آمین ثم آمین۔ لڑکی میکے جا کر قصر نماز پڑھے گی؟ ہاں جی، لڑکی تو پڑھے گی، ظاہر ہے وہ تو ہجرت کر چکی ہے نا۔ لڑکا اپنے ماں باپ کے گھر جا کے قصر نماز نہیں پڑھے گا، لڑکی تو پڑھے گی کیونکہ وہ ہجرت کر کے اپنے مرد کے ساتھ آ چکی ہوئی ہے۔ کیا پہلی بیوی کو بتائے بغیر آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں؟ جی نہیں کر سکتے، بتانا ضروری ہے۔ اجازت لینا ضروری نہیں ہے، بتانا ضروری ہے، کیونکہ اسلام میں جو ہے وہ چوری چھپے جو نکاح ہے وہ تو زنا ہے، سیدھی سی بات ہے، یہ پوچھنے والی بات ہی کوئی نہیں۔ میری ساس نے اپنی شادی شدہ بیٹی کے پیچھے لگ کے گھر کا ماحول بہت خراب کیا ہوا ہے، اور گھر کا سامان اٹھا کر باہر رکھ دیتی ہے، جبکہ اس کامیابی بھی پتہ نہیں یار، یہ اردو تو ذرا پڑھ کے صحیح طرح لکھ دیا کرو بھئی، کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ ہاں اب میں کیا کروں میرے بھائی، ہم تو صبر کی تلقین نہیں کر سکتے ہیں، اگر قانونی معاملہ ہے تو قانونی اختیار کریں۔ میاں بیوی کی لڑائی کا جو قرآن میں سلوشن یہ آیا ہے کہ آپ نے جب میاں بیوی کی لڑائی ہو تو ایک حکم مرد کی طرف سے اور ایک حکم عورت کی طرف سے بیٹھے گا، ایک بڑا، یعنی دونوں طرف سے بڑے بیٹھیں گے، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کر کے کوئی راستہ حق کے تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، بس یہ ہے۔ بیوی کا نان و نفقہ کیا ہے؟ کھانا پینا، کپڑے، میک اپ وغیرہ؟ جی میک اپ بھی اس میں آتا ہی ہے، لیکن بہت مہنگا نہ ہو، مت جو آپ شادی سے پہلے جو آپ کا سٹیٹس تھا اس کے مطابق کریں، یہ بھی ظاہر ہے کہ آتا ہے نا، ظاہر ہے کپڑے کے اندر ہی داخل ہے نا۔ کیا اس کے علاوہ بھی ماہانہ خرچہ؟ جی ماہانہ خرچہ آپ کو اس لیے دینا ہوگا، بعض اوقات اس کا کوئی چیز کھانے کو دل کر رہے ہیں اور آپ باہر ہیں، کوئی چھلی والا آ گیا اس نے چھلی خریدنی ہے تو کیا کریں؟ تو ماہانہ خرچ تو تھوڑا بہت لگائیں نا اس کا، کہ ایٹ لیسٹ اپنی مرضی کی چیز وہ خرید سکیں۔ ایک بندے کی گھر کی آمدنی 1 لاکھ روپے ہے، گھر میں ایک چھوٹا بھائی، بیوی، بچہ، ابو ہیں، میں اپنے مال کی تقسیم کیسے کروں؟ بیوی کو ماہانہ کتنا دوں، ابو کو کتنا دوں؟ کیا ساری تنخواہ ابو کو دوں یا بیوی کو دوں؟ آپ کو جو ساری تنخواہ جو ہے نا وہ بہتر تو ہے کہ اپنے پاس رکھیں جھگڑے سے بچنے کے لیے، یا اس کے بعد جو آپشن ہے وہ بیوی کو دیں، بیوی کے اوپر اعتماد کریں، آپ کا وہ ساتھی ہے اور مل جل کے سارے معاملات لے کے چلیں۔ باقی ابو کا کتنا خرچہ ہوگا؟ کوئی انہوں نے کوئی ایزی لوڈ کروانا ہوگا کوئی اپنے موبائل کے لیے کبھی، یا کسی کے ابو سگریٹ پیتے ہوں گے، کسی کے ابو پان کھاتے ہوں گے، کوئی باہر جا کے کوئی گول گپے کھا لیتے ہوں گے، کسی دوست کے ساتھ دودھ پتی پی لیتے ہوں گے، تو مانا ان کا کتنا خرچہ ہے وہ ان کو علیحدہ سے دیں، ان کی عزت نفس تو پامال نہ کریں آپ۔ گھر کے خرچے میں ان کا کوئی لین دین نہیں، گھر کا خرچہ بیوی کے ہاتھ میں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں، مطلب ہر راز ایک دوسرے سے شیئر کرنا ضروری ہے۔ کیا مرد کے صدقہ جو چھپ کر کرتا ہے وہ بھی بتانا ضروری ہے؟ اگر بیوی اصرار کرے کہ کہاں صدقہ کرتے ہو، دیکھیں اگر آپ کو خطرہ ہے کہ وہ آپ کو روکے گی اس کام سے پھر تو آپ اس کو نہ بتائیں، اور اگر یہ خطرہ نہیں تو آپ ضرور بتائیں۔ باقی ہوتا ہے بعض اوقات عورتیں روکتی ہیں مطلب خرچہ کرنے سے، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کو چھپی دوستی اور نبھا رہے ہو، کو پیرلل میں کوئی کام شروع کیا ہوتا ہے، یہ بھی نہیں کرنا۔ کیا عورت ٹوٹے ہوئے بالوں کو جلا سکتی ہے؟ ہاں جلا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں اس کے اندر، ٹوڑے نہ کرے بس، جلا سکتی ہے، دفنا سکتی ہے، پھینک سکتی ہے۔ کیا اللہ نے کسی انسان یا فرشتے کو اپنی آواز سنائی ہے؟ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ کا بولنا
اس کی زبان، اس کی آواز، اس کی کوئی مثل نہیں ہے۔ قرآن میں آیا ویسے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا جیسا کہ کلام کرنے کا حق تھا، لیکن کوئی تفصیلات نہیں ہے۔ تو چونکہ تفصیلات نہیں ہے تو ہمارے پاس تو کوئی طب آزمائی کے لیے ڈیٹا موجود نہیں ہے۔ انفرادی نماز کی صورت میں مغرب اور عشاء کی نماز جہری پڑھیں گے یا سرن؟ اجماع ہے کہ سرن پڑھنا جائز ہے، سرن پڑھنا جائز ہے، اجماع ہے، اور اجماع ظاہر ہے خبر واحد سے بھی بڑی دلیل ہے۔ البتہ اگر آپ جہرن پڑھنا چاہیں تو ضرور پڑھیں۔ کئی مساجد ایسی ہیں جہاں پہ عموماً مقتدی نہیں پہنچتے تو امام اکیلے ہی جماعت کرواتا ہے۔ پھر وہ سنن نسائی میں حدیث ہے تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پہ اکیلا اذان اور اقامت کہہ کے جماعت سے نماز پڑھتا ہے، یعنی اکیلا پڑھتا ہے، تو اس میں آپ بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں، ضرور پڑھیں، بلکہ پڑھنی چاہیے۔ شادی کے بعد والدین سے علیحدہ رہنا حدیث سے واضح کریں۔ میں نے تو بتایا حدیث میں تو ساس سسر کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں میرے بھائی، آپ ثابت کریں کہ والدین کے ساتھ رہتے تھے، ہاں یہ صرف جائز ہے، تو علیحدگی خود بخود ہو جاتی تھی۔ لیکن لڑکے نے ماں باپ کا حق پورا کرنا ہے، اپنی بیوی کے ذریعے سے نہیں، خود کرنا ہے۔ بیوی کر دے تو بہت اچھی بات ہے، بیوی آپ کی بڑی نیک ہے اگر یہ کر رہی ہے تو۔ کیا 2 یا 3 مرد ایک موٹر بائک پر بیٹھ سکتے ہیں اکٹھے؟ الیاس قادری صاحب کے نزدیک یہ ناجائز ہے۔ دیکھیں الیاس قادری صاحب نے جو بات کی ہے وہ اپنی جگہ درست ہے، میں اس کو کنڈیم نہیں کرتا۔ اگر وہ والا معاملہ ہو تو بالکل غلط ہے، حرام ہے، لیکن ہر ایک بندے کو اس کے ساتھ لیٹ کر دینا یہ بھی غلط بات ہے۔ کیا یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ کوئی شخص آپ کے سامنے غلط کام کرے، نماز سنت کے مطابق نہ پڑھے لیکن جان بوجھ کے آپ اس کی اصلاح نہ کریں؟ ایمان کی کمزوری نہیں ہے، کمزوری اس صورت میں جب وہ آپ سے متعلقہ آدمی ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا قریبی ہے، تب بھی آپ اسے نہ بتائیں، تو پھر تو آپ کوئی اور بات نہیں رہنی چاہیے۔ باقی مولویوں کی اصلاح کی کوشش نہ کریں، یہ بیونڈ ریپیئر ہے۔ کیا موٹاپا گناہ ہے؟ موٹاپا گناہ تو نہیں ہے، لیکن صحت کا خیال نہ رکھنا یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ تو موٹاپے کو پسند نہیں کیا گیا، نبی علیہ السلام تو موٹاپے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ قرب قیامت کی جو بخاری مسلم میں ایک نشانی وہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ لوگ موٹاپے کو پسند کریں گے، تو اسے نیگیٹو چیز کے طور پر۔ ظاہر ہے موٹے بندے کی کیا زندگی ہے نہ وہ بیٹھ کے وضو صحیح طریقے سے کر سکتا ہے، نہ وہ غیر ضروری بال صحیح طریقے سے کاٹ سکتا ہے، عذاب بنی ہوتی ہے اس کی زندگی اس کے لیے۔ موٹے بندے کا کیا کام ہے؟ انسانوں کی طرف سے جانوروں پر کیے جانے والے ظلم کو سہنے پر ان مظلوم جانوروں کو کیا اجر ملے گا؟ کیونکہ میرے ناقص علم کے مطابق اسلام تو یہی کہتا ہے کہ جانور نہ دوزخ میں جائیں گے اور نہ جنت میں۔ عرض یہ ہے کہ انسانی ظلم سہنے پر، یہ ظلم تو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ ظلم ہے یا نہیں ہے اس کی ڈیفینیشن وہ جانور کریں گے جو اپنے رب کے ماننے والے ہیں۔ ان جانوروں کو پتا ہے کہ ہم انسانیت کی فلاح کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کی چونکہ یہ ڈومین نہیں ہے، آپ کی ان کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں، آپ تو نہیں بتا سکتے نا۔ ایک درخت کو پتا ہے کہ مجھے اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ میری لکڑی سے لوگوں نے نفع حاصل کرنا ہے، اور اس کو وہ اجر اس وقت ملتا ہے جب اس کی لکڑی اس نفع کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے کہ میں جس کام کے لیے مجھے اللہ نے بھیجا تھا میں استعمال ہو گیا۔ اب آپ یہ کہیں کہ یہ فیلنگ ہمیں نہیں پتا، تو بھائی آپ کون ہیں؟ آپ کریٹر تو نہیں، آپ کو اعتماد میں لینا تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ شکر ہے آپ نے یہ نہیں لکھ دیا کہ علی بھائی اللہ تعالیٰ سے بات کر کے ایک دفعہ پریگنینسی کی تکلیف سے باپ کو گزارے اور ایک دفعہ ماں سے، یہ ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں بھائی، اللہ تعالیٰ نے ڈیسٹنی مقرر کی ہے کہ مرد نے معیشت کی تکلیف اٹھانی ہے اور عورت نے پریگنینسی کی۔ آپ کے نزدیک تو ہو سکتا ہے انصاف یہ بھی ہو کہ ایک دفعہ عورت پریگننٹ ہو اور اگلی دفعہ مرد پریگننٹ ہو، ہاں اور کیا ہے؟ تو اس طرح نہیں ہو سکتا، یہ ول آف گاڈ ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ میں نے تو پھر بھی تھوڑا جواب دیا، قرآن تو کہتا ہے اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے یہ کیوں کیا، اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے۔ باقی مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا، قیامت کے دن اسے بدلہ دلوایا جائے گا، بس۔ باقی جنت ان کے لیے نہیں بنی ہوئی ہے، یہ انسان کے لیے بنائے گئے ہیں اور ان کا مقصد پورا ہو گیا۔ آپ کو جانوروں کا تو خیال آ گیا ہے، آپ کو بے جان چیزوں کا خیال نہیں آیا، ان اینٹوں کا، ان پتھروں کا، سیمنٹ کا، سریے کا، کہ جو جس گھر میں آپ رہے ہیں اس کا تو آپ کو کوئی خیال نہیں آیا، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، وہ انسان کے لیے بنی ہے۔ ادھر آپ کا دماغ نہیں جاتا کہ یار یہ اینٹ، مٹی، بجری، سریا، یہ چیزیں بھی تو انسان کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، ان کو بھی جنت میں جانا چاہیے۔ آپ کہیں گے ان میں جان نہیں ہے، لیکن وہ آپ کی نظر میں جان نہیں ہے نا، فیلنگ تو ہر چیز کی ہے۔ قرآن میں ہے کہ کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے۔ ہاں
بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں حضور کے ساتھ جب کھانا کھاتے تھے ہم نے کئی بار نوالے سے اللہ کی تسبیح کی آواز سنی ہے۔ بخاری مسلم میں آیا کہ وہ ایک درخت جس کے ساتھ نبی علیہ السلام ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے، جب آپ کے لیے ممبر تیار کیا گیا تو وہ چیخیں مار کے رونے لگ پڑا۔ پھر حضور ممبر سے اترے، اس کو آ کے تسلی دی، تو جس طرح اونٹ کا بچہ ایک سسکیاں لیتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے وہ خاموش ہو گیا۔ اب وہ تو لکڑی کا ایک زندہ درخت نہیں تھا، مردہ تھا، تنا تھا، اس کی بھی فیلنگ ہے۔ تو فیلنگ تو ہر چیز کی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو ہر روز کوئی نہ کوئی کام ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ سورہ واقعہ میں کہ اللہ چاہتا تو میں ایسی جگہ پیدا کر دیتا جہاں کوئی علم نہیں۔ تو اللہ کو ہر روز کیا کام؟ کل یوم ہوا فی شأن۔ یہ ترجمہ ذرا آپ سے مس ہینڈل ہو گیا، یہ آسان فہم ترجمہ کر کے بیان کیا ہے۔ کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز اللہ تعالی کسی نہ کسی شان کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے لوگوں پہ۔ اس کو یوں کریں ترجمے کو، کام بھی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہر کام اللہ ہی اس کی تدبیر فرماتا ہے، اور ظاہر ہے روزانہ نئے کام ہی ہوتے ہیں، جو کل کام ہو چکے آج کے دن نئے کام، بلکہ ہر لمحے میں نیا کام ہو رہا ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی پلانٹس کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں وہ سارے کے سارے نئے معاملات ہو رہے ہیں ہر روز۔ ایون آپ کو میں حیران کن بات بتاؤں، یہ جو ستارے آپ رات کو آسمان پہ دیکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ اربوں سال پہلے ختم ہو چکے ہوئے ہیں۔ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ ختم ہو چکے ہوئے ہیں، چونکہ روشنی اب زمین پہ ان کی پہنچ رہی ہے نا، اس کی وجہ سے آپ کو یہ بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کو ختم ہوئے بھی اربوں سال گزر چکے ہیں اور ان کی جگہ نئے ستارے آ چکے ہیں، اور جو نئے ستارے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے، کیونکہ روشنی کی بھی بہرحال ایک سپیڈ تو ہے، اگرچہ بہت سپیڈ ہے، 3 لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ میں، یعنی پورے زمین کا سرکمفرنس ہے 40,000 کلومیٹر۔ روشنی ایک سیکنڈ میں 7 چکر پورے زمین کے کاٹ سکتی ہے۔ اس کے باوجود ایسے ایسے ستارے ہیں کہ روشنی ملینز آف ایئرز تک ٹریول کرتی رہے تب بھی ان تک نہیں پہنچے گی۔ تو جب نہیں پہنچے گی، سورج کی روشنی 8 منٹ میں زمین پہ پہنچتی ہے، پھر ہمیں سورج نظر آتا ہے۔ تو جن ستاروں کی روشنی 8 لاکھ سال میں، 8 کروڑ سال میں، 8 ارب سال میں زمین پہ پہنچے گی، اور اس کے بعد وہ ستارے ختم ہو جاتے ہیں بلیک ہول میں جا کے۔ لہذا یہ جو آپ رات کو ستارے دیکھ رہے ہیں، آج آپ نے یہ تصور کرنا ہے یہ سب کے سب مر چکے ہوئے ہیں ستارے، آپ کو نظر اس لیے آ رہے ہیں کہ ان کی روشنی اب زمین پہ پہنچ رہی ہے۔ آپ پھر اللہ کی قدرت کا اندازہ کریں، وہ بلیک ہول والی میری ویڈیو دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔